السلام علیکم۔ ایپیسوڈ نمبر 18۔ بیورلی ہلز رات کے 11 بجے بادلوں سے ڈھکے آسمان کے نیچے گپ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ دورانگ ولاس کے اس نیلے اور سفید رنگ کے ملاپ والے حسین کمرے میں مکمل خاموشی چھائی تھی۔ دوران شام کا کمرے سے نکلا، اب کچھ دیر پہلے ہی واپس آیا تھا۔ ڈویریا سے نگاہیں چرائے سخت تاثرات والے سنجیدہ چہرے کے ساتھ اس کے پاس سے گزرتا ہوا سلائڈنگ ڈور کھول کر برآمدے میں نکل آیا۔ برآمدے میں دائیں بائیں چکر کے ساتھ سگریٹ کے کش لگاتا، شاید وہ ڈویریا کے سو جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد کمرے میں واپس آیا۔ اس سارے لمحوں میں وہ بیڈ پر بیٹھی محبت سے اس کی ہر حرکت کو دیکھ رہی تھی۔ اوپرلی زرد کوٹ اتار دیا تھا، اب نیچے سرخ فراک زیب تن تھی، جس کے چوڑی دار آستینے کلائیوں سے نیچے آدھے ہاتھوں تک کو ڈھانپ رہے تھے اور فراک کا گھیرا ٹہنوں کو چھو رہا تھا۔ فیروزی اسکارف اسی طرح نماز صورت چہرے کا طواف کر رہا تھا۔ دوران کمرے میں واپس آ کر صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ جویریہ کے خود پر ٹکی شوق نگاہیں بے چین کر رہی تھیں۔ شام کو نہ جانے کیسا سحر تھا جو طاری ہوا اور وہ جویریہ کے سامنے بیٹھ کر وہ کر گیا جس سے 4 سالوں سے وہ جنگ کر رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے بالکل پاس آن کھڑی ہوئی۔ دوران نے انجان بن کر ٹی وی پر نگاہیں جما دیں۔ وہ بڑے اعتماد سے دوران کے سامنے صوفے پر براجمان ہوئی تو وہ سٹ پٹا گیا۔ وہ بہت قریب بیٹھی تھی، پوری کھلی آنکھوں میں بے پناہ محبت تھی جو وہ دوران کے چہرے پر جمائے مسکرا رہی تھی۔ اوہ خدایا، مسکراہٹ! مجھے قرآن پڑھا دیں، مدھر سی آواز کا جلد رنگ خاموش کمرے میں گونجا۔ دوران نے لب سختی سے بھینچے، ریموٹ پر ہاتھ کی گرفت اتنی بڑی کہ وہ بیچارہ چڑچڑا اٹھا۔ خاموشی کا دورانیہ۔ 1 2 3 سیکنڈ۔ میں نہیں پڑھا سکتا۔ پورٹ لہجہ۔ وہ نگاہیں پھر بے روحی سے اسکرین پر جما چکا تھا۔ شام والی نرماہٹ چہرے پر بالکل موجود نہیں تھی۔ کیوں اتنی خوبصورت تلاوت، ایسا پیارا ادائیگی تلفظ؟ اگر کسی کو سکھا دیں گے تو ثواب۔ اپنی جگہ پر جائیں پلیز۔ دوران کی کرخت آواز گونجی۔ وہ ہاتھ سے بیڈ کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ جبڑے باہر کو ابھر رہے تھے۔ نہیں، مجھے آپ سے ہی قرآن پڑھنا ہے اور تجوید سیکھنی ہے۔ اف، یہ اعتماد! بڑا لاڈ بڑا لہجہ تھا۔ شاید دوران کی شام والی عنایت نے اس کی حوصلہ افزائی کر دی تھی۔ کتنی بڑی غلطی کر بیٹھا تھا وہ! دوران نے دانت پیسے۔ مجھے قرآن نہیں آتا۔ تجوید اور تلاوت تو آتی ہے۔ پیار سے دیکھتے ہوئے فوراً بات اچک لی۔ فار گاڈ سیک، کیا فضول کی بحث لے کر بیٹھ گئی ہیں؟ یہ موبائل میں پوری دنیا جہاں کے قاری حضرات کی تلاوت موجود ہے۔ جھنجھلا کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے موبائل کی طرف اشارہ کیا جو صوفے کے کونے میں پڑا تھا۔ اب بس روز رات کو آدھا گھنٹہ دے دیں مجھے پلیز، بڑے پیار سے منت کی۔ دوران نے گور کر اس کی طرف دیکھا، پھر غصے سے کمر پر ہاتھ رکھے شیشے کی دیوار کے پار دیکھا۔ اعصاب ضبط کی آخری حدود کو چھونے لگے تھے۔ دیکھیں پلیز، منع مت کریں، میں نے آج تک کسی کی بھی تلاوت سن کر ایسا محسوس نہیں کیا جیسا آپ کی۔ آپ پلیز مجھے سکھا دیں۔ نہیں، میں نہیں سکھا سکتا۔ چند قدم مزید فاصلہ بڑھاتے ہوئے وہ اب تقریباً شیشے کی دیوار کے پاس کھڑا تھا۔ باہر جلتے بلب کی روشنی میں وہ دونوں کرسیاں خالی تھیں جہاں شام کو وہ آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ سکھا سکتے ہیں، انفیکٹ آپ سے بہتر کوئی نہیں سکھا سکتا۔ میں بہت محنت کروں گی۔ اچھا چلے، بس روز کے 20 منٹ دے دیا کریں، میں بالکل تنگ نہیں کروں گی، پرومس۔ وہ تو آج پتہ نہیں کس خوش فہمی میں مبتلا تھی۔ دوران کی منت کرتے ہوئے بے ساختہ اس کے بازو کو تھام لیا۔ وہ کرنٹ کھا کر ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھڑائے دور ہوا۔ 3 لمبے ڈگ بڑھتا صوفے تک پہنچا، جھپٹ کر اس کے موبائل کو اٹھایا اور سرایت سے اس تک پہنچا۔ یہ پکڑو موبائل اور باہر جا کر سیکھو اس سے جو سیکھنا ہے، اور آئندہ کسی معاملے میں میرا دماغ مت کھانا۔ جھٹکے سے اس کا بازو تھام کر موبائل اس کے ہاتھ میں رکھا اور غصے سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ سلائڈنگ ڈور کھینچ کر کھولا۔ اسے باہر دھکا دیا۔ وہ بری طرح لڑکھڑا کر فرش پر سنبھلی، پاؤں ننگے تھے۔ ایک دھماکے سے دروازہ بند کیا، لاک گھمایا اور غصے سے تنے اعصاب لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ ہونکوں کی طرح شیشے کے پار کھڑی اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ پیچھے سوئمنگ پول کے پانی میں بلب کی روشنی کا عکس جگمگا رہا تھا۔ ٹھنڈا فرش، ننگے پاؤں سے
جسم میں سرایت کرنے لگا۔ انل لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا جب پاس سے کسی کے گزرنے کا احساس ہوا۔ نگاہ اٹھا کر دیکھا تو دوران غصے میں بڑا پورچ کے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دوران کہاں جا رہے ہو؟ انل کی آواز دینے پر وہ رکا، غصے سے ہاتھ پہ پکڑی کار کی چابی کو مروڑا۔ کہیں نہیں، تیزی سے کہہ کر قدم پورچ سے پہلے آنے والی راہداری کی طرف بڑھا دیے۔ ارے بھائی، اتنی رات ہو رہی ہے، رکو، میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ انل چھلانگ لگا کر اپنی جگہ سے اٹھا۔ دوران کے چہرے کی سختی کھٹک گئی تھی۔ دوران کی طرح وہ بھی نائٹ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھا۔ موسم اچھا تھا، اس لیے آج لاؤنج کی بڑی اسکرین پر وہ اپنی پسند کی فلم دیکھنے کا پروگرام بنا کر ابھی بیٹھا ہی تھا جب تک وہ دوران کے پیچھے بھاگتا ہوا پورچ میں پہنچا۔ دوران بوگاٹی کا ڈرائیونگ ڈور کھولے کھڑا تھا۔ تیر کی طرح بھاگتا ہوا وہ دوران سے پہلے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر براجمان ہوا۔ دوران جھنجھلا کر جھکا۔ اترو گاڑی سے، مجھے اکیلے جانا ہے۔ دوران نے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف کے دروازے پر ہاتھ رکھ کر اندر جھانکا۔ انل موبائل اسکرین پر نگاہیں جمائے ان سنی کیے ہوئے تھا۔ سنا نہیں؟ اترو۔ نہیں اتر سکتا، چلو جہاں جانا ہے، انل نے لاپرواہی اور ڈٹائی سے کہا۔ دوران نے ایک خونخوار نگاہ اس کے ڈیٹ سراپے پر ڈالی اور غصے سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ بگاٹی ٹائر چرچراتی آواز کے ساتھ گیٹ سے باہر نکل کر بیورلی ہلز کی شفاف سڑک پر دوڑنے لگی۔ اب بتاؤ، ہوا کیا ہے؟ جویریہ سے کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ انل نے گہری سانس لیتے ہوئے پہلو بدل کر رخ اس کی طرف کیا جو غصے میں گاڑی کی رفتار بڑھا رہا تھا۔ کمرے سے وہ جس طرح منہ پھلا کر نکلا تھا، پہلا اندازہ تو یہی لگایا جا سکتا تھا۔ اسے یہی بات تو سمجھ نہیں آتی، میں اس سے بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، بلا وجہ میں سر کھاتی ہے۔ سڑک پر نگاہیں جمائے گیر بتلا۔ دوران یار، بہت اچھی مہذب لڑکی ہے۔ دوران کے حقارت بڑے لہجے پر وہ جویریہ کا ساتھ دیے بنا نہیں رہ سکا۔ ہوگی مہذب، میں کیا کروں؟ اسٹیئرنگ غصے سے گھومتی سڑک کے سنگ موڑا۔ بارش برسنے لگی تھی، گاڑی کے فرنٹ شیشے پر وائپر چلنے لگے تھے۔ ہوا کیا ہے یہ تو پتہ چلے، انل نے ہاتھ ہوا میں اٹھاتے ہوئے استفسار کیا۔ غلطی ہو گئی ہے مجھ سے ایک، دوران کے غصے سے بڑی آواز گونجی۔ باہر بجلی زور سے کڑکی تھی، بارش کی رفتار اور تیز ہو چکی تھی۔ جٹلا کیسا سکتا ہے اس بات کو؟ تو ہے قرآن حافظ تو ہے، اگر اس کو بند کمرے میں پڑھا دے گا تو اس میں کیا برا ہے بھائی؟ انل نے کافی کے مگ کو اپنی طرف کھسکاتے ہوئے کہا۔ کافی شاپ میں بجتی موسیقی کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ انل کو تلاوت والی ساری بات بتا چکا تھا جس پر انل جویریہ کا ہی ساتھ دے رہا تھا۔ مجھ جیسا گنہگار جو پچھلے 4 سال سے قرآن کو ہاتھ لگانا تو دور کی بات خود کو مسلمان نہیں کہتا، اس کو پڑھانے بیٹھ جائے، واہ! دوران نے کافی کے مگ کو منہ سے لگائے نحوت سے ناک چڑھائی۔ کافی شاپ کے شیشوں کے باہر طوفانی بارش زور و شور سے برس رہی تھی۔ باہر چلتے لوگوں کی چھتریاں تک اڑ رہی تھیں۔ شیشوں سے بارش کے تپیڑے آ کر ٹکرا رہے تھے۔ خدا سے غافل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ خدا تمہیں بھول گیا ہے، انل نے سنجیدگی سے سر جھکائے کہا، پھر چہرہ اوپر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ قرآن حافظ کے دل میں قرآن محفوظ ہوتا ہے، چاہے جتنے سال بھی قرآن کو ہاتھ نہ لگائے، لیکن دل تو دھڑکتا ہے نا روز۔ وہ دوران کو دیکھ کر بڑے پریم سے سمجھا رہا تھا جب دوران ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ جیسیکا؟ انل نے فوراً دوران کی نگاہوں کا تعاقب کیا۔ کافی شاپ کے ایک طرف شراب کے بار کے قریب جیسیکا کرسی پر براجمان تھی، گلابی رنگ کی شرٹ کے نیچے جینز پہنے، گہرے میک اپ سے مزین چہرہ لیے۔ ہاں وہی ہے، لیکن اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہے؟ انل نے حیرت سے بویں اکٹھی کیں۔ رات کے 2 بج رہے تھے، انہیں باہر آئے 3 گھنٹے ہو چکے تھے۔ لڑکے کے ساتھ ہے، جیسیکا کی میز کی طرف بڑھتے لڑکے کو دیکھ کر دوران کی پھیکی سی آواز ابھری۔ لڑکا وائن سے بڑے 2 گلاس تھامے مسکراتا ہوا اب جیسیکا کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ رہا تھا۔ دوران نے ایک دم مضطرب حالت میں پیشانی سہلائی۔ کیا ہوا؟ وہ لڑکا، کیا ہوا اس لڑکے کو؟ انل کے سوال پوچھنے پر وہ غصے سے 2 قدم آگے بڑھا۔ انل نے کندھے سے پکڑ کر روکا۔ ایک منٹ دوران، کیا کرنے جا رہے ہو؟ وہ اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، مجھے جیسیکا کو بچانا ہے، دوران نے بکھلائے سے لہجے میں کہا۔ رکو، جیسیکا ہمیں نہیں جانتی، وہ کبھی یقین نہیں کرے گی کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں اس لڑکے کے بارے میں، کیسے بچاؤ گے اسے؟
انل نے زبردستی اس کا کندھا تھام کر اس کے قدم روکے تھے۔ دوران کے موبائل کی گھنٹی پر دونوں کی توجہ موبائل کی طرف مبذول ہوئی۔ دوران نے موبائل نکالا۔ اسکرین پر روزین کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ ہیلو سر، کہاں ہیں آپ؟ وہ میم روزین کی بکھلائی سی آواز سپری۔ وہ بے حد گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے، جلدی بولو، دوران نے بویں سکیڑ کر غصے سے کہا، جبکہ نگاہیں سامنے جیسیکا پر جمی تھیں، جو سامنے بیٹھے لڑکے کو شرما کر دیکھ رہی تھی۔ سر، جویریہ میم پتہ نہیں کیسے کمرے کے آؤٹ ڈور میں لاک رہ گئی تھیں۔ میں تو اب آپ سے کافی کا پوچھنے کمرے میں آئی تو دیکھا ان کی حالت بہت خراب ہے، مکمل بھیگی ہوئی ہیں، جسم نیلا ہو رہا ہے، نہ ہوش آ رہا ہے۔ ایک دھماکہ ہوا تھا۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ ماتھے پر گیا۔ وہ غصے میں آؤٹ ڈور کے لاک کو 2 دفعہ گھما آیا تھا۔ سر جلدی پہنچیں، میم کو ہوش نہیں آ رہا۔ روزین کی گھبرائی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو غیر متحرک وجود میں حرکت ہوئی۔ وہ کیسے اتنی بڑی غلطی کر سکتا تھا؟ لیکن غصے میں وہ انجانے میں آؤٹ ڈور کو لاک کر رہا تھا۔ روزین، تم جویریہ کو لے کر ہسپتال پہنچو، میں ڈرائیور کو کال کر رہا ہوں۔ گارڈ ساتھ ہوں گے تمہارے، میں بس کچھ ہی دیر میں پہنچتا ہوں۔ پریشان لہجے میں وہ روزین کو ہدایت دے رہا تھا جب انل کی بے چین آواز کندھے کے پاس سنائی دی۔ کیا ہوا، اتنے پریشان کیوں ہو؟ انل، جو تب سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ اور پریشانی کو دیکھ رہا تھا، مضطرب لہجے میں استفسار کیا۔ دوران خواص باختہ اس کی طرف پلٹا۔ انل، جیسیکا اس لڑکے کے ساتھ ہرگز نہیں جانی چاہیے، میں ہاسپٹل جا رہا ہوں، تم یہاں سنبھالو، کچھ گڑبڑ کرنے والا ہے یہ لڑکا۔ ایک نگاہ پھر کچھ دوری پر موجود میز پر ڈالی۔ جیسیکا اس لڑکے کے ہمراہ ہنس رہی تھی۔ ہوا کیا ہے دوران، اور میں کیسے اسے بچاؤں گا؟ مطلب مجھے کچھ نہیں پتا، جو کرنا ہے کرو، مگر جیسیکا کسی حالت میں اس لڑکے کے ساتھ نہ جانے پائے، ان پر نظر رکھو۔ دوران نے جھنجھلا کر دانت پیستے ہوئے میز پر سے گاڑی کی چابی اٹھا کر انل کے حوالے کی۔ تم کیسے جاؤ گے؟ انل نے چابی پر ایک نظر ڈال کر حیرت سے سوال کیا۔ میں ٹیکسی سے جا رہا ہوں، عجلت میں جواب دے کر وہ تیز تیز قدم کافی شاپ کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھا چکا تھا۔ بارش کی رفتار قدرے کم ہو چکی تھی، لیکن اب بھی تیز ہوا اور بجلی کی کڑک باقی تھی۔ ہوٹل سے باہر نکلتے وجود میں گھستی سردی سے پہلا خیال اس کو جویریہ کا ہی آیا۔ جبڑے سختی سے پیوست کیے، اپنی ہی ہتھیلی پر زور سے مکہ جڑا۔ وہ سرخ فراک میں چہرے پر بے پناہ معصومیت سجائے اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم گئی۔ ٹیکسی دوران کے سامنے رک چکی تھی۔ وہ برق رفتاری سے اس میں سوار ہوا۔ انل نے باغور سامنے میز پر بیٹھی جیسیکا کو دیکھا۔ لڑکا ہنستے ہوئے اس سے کوئی بات کر رہا تھا۔ لڑکا کچھ کرنے والا ہے۔ دوران کی باز گشت ذہن کے پردوں میں گونجی۔ وہ اب جیسیکا کی بجائے لڑکے کی حرکات پر غور کرنے لگا تھا۔ میز کے نیچے وہ پینٹ کی جیب میں سے کچھ نکال رہا تھا۔ انل کا ماتھا ٹھٹکا۔ وہ یہ سب جیسیکا سے مخفی ہو کر رہا تھا۔ جیسیکا سے باتوں کے دوران ہی اس نے اچانک ایک طرف اشارہ کیا اور جیسے ہی جیسیکا چہرے کا رخ موڑا، اس نے اپنے سامنے رکھے دونوں مشروب کے گلاسوں میں سے ایک گلاس میں کوئی میڈیسن پھینکی۔ اس نے یہ عمل بہت تیزی سے کیا اور اگلے ہی لمحے دونوں گلاس ہاتھوں میں اٹھا کر ہلانے لگا۔ انل سرائت سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کے پہنچنے تک وہ لڑکا گلاس جیسیکا کے آگے رکھ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ جیسیکا کا ہاتھ گلاس تک پہنچتا، انل ان کی میز پر پہنچ کر ایک کرسی کو پاس کرتے ہوئے تیزی سے بیٹھ گیا۔ دونوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ایکسکیوز می، کیا ہم آپ کو جانتے ہیں؟ لڑکے نے ناگواری سے بویں چڑھائے سوال کیا۔ انل ٹانگ پر ٹانگ چڑھا رہا تھا۔ نہیں، مسکرا کر جواب دیا اور پھر جیسیکا کی طرف دیکھا۔ وہ حیرت سے اپنی چھوٹی چھوٹی بری آنکھوں میں حیرت لیے بیٹھی تھی۔ تو آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ لڑکے نے غصیلے لہجے میں سوال کیا۔ یہ کرنے کے لیے، انل نے بڑے آرام سے تھوڑا سا جسم آگے کرتے ہوئے جیسیکا کے سامنے رکھے گلاس کو اٹھا کر لڑکے کے سامنے رکھ دیا اور لڑکے کے گلاس کو اٹھا کر جیسیکا کے سامنے رکھ دیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ کون ہو تم؟ لڑکا اچھل کر اپنی جگہ پر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جیسیکا اب اور حیرت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ کچھ بھی نہیں، ایک جیسے گلاس ہے، تم اس گلاس سے پیو نا۔ انل نے بڑے آرام سے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اب کی بار جیسیکا جھنجھلا کر پہلو انل کی طرف موڑ چکی تھی۔ اے مسٹر، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ مسئلہ میرے ساتھ نہیں، اس گلاس کے اندر بڑے مشروب کے ساتھ ہے۔ بڑے پرسکون انداز میں لڑکے کے سامنے رکھے گلاس کی طرف اشارہ کیا۔
لڑکے کے چہرے کی رنگت ایک پل میں تبدیل ہوئی، جبکہ جیسیکا اب حیرت سے انل کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس مشروب میں اس لڑکے نے تم سے چھپا کر کچھ ملایا ہے۔ بکواس مت کرو، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ جیسی جھوٹ بول رہا ہے یہ۔ لڑکے نے گڑبڑا کر جیسیکا کی طرف دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جھوٹ بول رہا ہوں تو یہ گلاس تم پیو گے اور یہ والا یہ لڑکی پیے گی۔ انل نے گھما کر ٹانگ پر سے ٹانگ اتاری اور بڑے بھرم سے کہا۔ لڑکے نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ میں کیوں پیوں گا یہ؟ جیسی یہ پاگل ہے کوئی، اٹھو ہم چلتے ہیں۔ وہ تیزی سے کرسی کو پیچھے دھکیل کر آگے ہوا۔ ایک منٹ، انل نے ہاتھ کھڑے کیے روکا۔ جیسیکا ناسمجھی سے دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ لڑکا لبوں کو غصے سے بھینچ رہا تھا۔ سنو جیسیکا، اس لڑکے نے تمہارے مشروب میں کچھ ملایا ہے، میں نے خود دیکھا ہے۔ جیسیکا نے غصے سے بھویں اکٹھی کیں۔ نک ایسا نہیں کر سکتا ہے، تم ہوتے کون ہو یہاں آ کر ہمارے گلاس تبدیل کرنے والے؟ میں ایک اچھا شہری ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں۔ میری بات پر یقین نہیں تو بولو اپنے اس نک کو کہ یہ مشروب پی لے۔ نک گلاس اٹھاؤ اور پی لو، جیسیکا نے وثوق سے کہا۔ نک کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئیں۔ جیسی چھوڑو اسے، اٹھو یہاں سے۔ وہ گھبراہٹ میں تیزی سے جیسیکا کی طرف بڑھا۔ نک تم وہ مشروب پیو گے، اب کی بات، جیسیکا نے سختی سے کہا۔ کیا پاگل پن ہے، تم اس بیوقوف کی باتوں پر یقین کر رہی ہو؟ کچھ نہیں ہے اس مشروب میں۔ تو پھر پی لو نا نک، اس کے منہ پر جواب دو اس کو۔ جیسیکا نے نحوت سے ناک چڑھا کر انل کی طرف دیکھا۔ انل جوابی مسکرا گیا۔ کبھی نہیں پیے گا نک، انل نے خفیف سا کہکا لگایا۔ نک عزت کا معاملہ بن گیا ہے، اٹھاؤ اور پیو یہ گلاس۔ جیسیکا ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو، اس لڑکے کی بات پر یقین کر کے تم مجھ پر شک کر رہی ہو۔ میں جا رہا ہوں تمہیں چھوڑ کر، رہو اس گلاس کے ساتھ اور اس پاگل کے ساتھ۔ وہ دانت چباتا اپنی بات کہہ کر تیزی سے کیفے کے بیرونی گیٹ کی طرف بڑھا۔ انل نے مسکرا کر حیران بیٹھی جیسیکا کی طرف دیکھا۔ ہم پتہ چلا سکتے ہیں اس نے کیا ملایا ہے اس میں۔ انل نے احتیاط سے اس گلاس کو اٹھایا۔ جسٹ شٹ اپ، تم کون ہو؟ میرا دوست مجھ سے ناراض ہو کر چلا گیا۔ جیسیکا نے زور سے میز پر ہاتھ مارے۔ اچھا ہے کل تمہیں برباد کر دیتا، اسے اچھا ہے ناراض ہو گیا۔ تم کیسے اس بات کو اتنے یقین سے کہہ سکتے ہو؟ کیونکہ میں نے اسے دیکھا ہے، انل نے برجستہ جواب دیا۔ میں ثابت کر سکتا ہوں، اس مشروب کو ابھی لیب ٹیسٹ کے لیے بھیج دیتے ہیں، انل نے پورے یقین سے کہا۔ اب کی بار جیسیکا سوچ میں پڑ گئی۔ ہاسپٹل کی شفاف راہداری میں لگے سفید بینچ پر وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ سیاہ ہڈی نے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ کچھ دوری پر گارڈز کھڑے تھے اور دوران کے بالکل سامنے بینچ پر روزین بیٹھی تھی۔ وہ گلے میں پہنے سلیب کے نشان کو مضبوطی سے تھامے آنکھیں بند کیے دعا گو تھی۔ بارش اگر اتنی طوفانی نہ ہوتی تو شاید معاملہ اتنا سنگین نہ ہوتا، مگر بارش کے جھکر آؤٹ ڈور کے برآمدے کیا کمرے کی کھڑکیوں تک ٹکرا رہے تھے۔ جویریہ کے وجود پر کوئی گرم کپڑا نہ ہونے اور پاؤں ننگے ہونے کے باعث وہ سردی اور اس طوفانی یخ ہوا کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ بے ہوش ہونے کی وجہ سے بارش کا پانی اس کے پھیپھڑوں تک پہنچ چکا تھا۔ انہیں ہسپتال میں آئے 5 گھنٹے ہونے کو تھے۔ وہ یوں ہی شل ہوتے اعصابوں کے ساتھ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ذہن ایک ہی جگہ منجمد ہو چکا تھا جب وہ آؤٹ ڈور کا لاک گھما رہا تھا۔ مٹھیاں زور سے بھنچے وہ خود کو جویریہ کی اس حالت کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا۔ ہر بار کی طرح اس کی لاکھ کوشش کے باوجود وہ لمحہ پلٹ کر واپس نہیں آ سکتا تھا۔ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے تیر کی طرح سر اٹھایا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ ڈاکٹر کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ فریڈ کیسی ہے وہ؟ بے چین لہجہ تھا۔ وہ ڈاکٹر فریڈ کے چہرے کو باغور دیکھ رہا تھا جہاں پریشانی کے سوا اور کچھ رقم نہیں تھا۔ دورانگ، اتنی دیر اتنی ٹھنڈ میں وہ کیسے بھیگتی رہی؟ اتنی بے پرواہی، یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ فریڈ نے بے یقینی سے دوران کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ اس کا پرسنل ڈاکٹر تھا اور اس لحاظ سے اسے پوچھ گچھ کا طریقہ کار بھی مختلف تھا۔ فریڈ، سب غلطی سے ہوا، میں گھر نہیں تھا، پلیز مجھے بتاؤ کیسی ہے وہ؟ سب ٹھیک ہے نا؟ دورانگ، میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا، حالت سنگین ہی ہے۔ سردی ایک طرف، بارش میں مسلسل 3 گھنٹے بھیگنے کی وجہ سے اس کے ذہن کی جھلی متورم ہو کر بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ اگر اسے اگلے 24 گھنٹوں میں ہوش نہیں آیا تو برین ڈیتھ کنفرم ہے۔ فریڈ نے نگاہیں چرائیں۔ فریڈ نہیں، تم کچھ بھی کرو، مطلب، دوران نے گھبراہٹ میں کہا، پھر تیزی سے آگے ہوا۔ کہیں اور لے چلیں اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، کچھ بھی نہیں۔ دورانگ، تم جانتے ہو یہ بہت
بہترین ہسپتال ہے، یہاں ہر سہولت موجود ہے۔ اس کے پھیپھڑوں کو صاف کر دیا گیا ہے لیکن وہ بے ہوش ہے۔ اگر ہوش نہیں آیا تو؟ فریڈ نے لب بھینچے افسوس سے گردن کو دائیں بائیں جنبش دی۔ سامنے کھڑے شخص کی پتھر ہوتی آنکھوں کو ایک نظر دیکھا اور آگے قدم بڑھا دیے۔ دوران ڈہنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھتا چلا گیا۔ صبح رات کی بارش کے باعث ٹھنڈ معمول سے زیادہ تھی۔ سورج آسمان پر چمک تو رہا تھا لیکن اس کی کرنیں زمین تک اپنی تپش منتقل کرنے سے آ رہی تھیں۔ شفاف تارکول میں لپٹی ناگن سی بل کھاتی سڑکیں اب بھی رات کی بارش کی وجہ سے گیلی تھیں۔ یہ بیورلی ہلز سے نکل کر نزدیکی کیلیفورنیا کا متوسط طبقے کا رہائشی علاقہ تھا۔ اس علاقے میں موجود لوگ زیادہ تر بیورلی ہلز کی مختلف جگہوں میں ملازمت کرتے تھے۔ چونکہ وہ بیورلی ہلز کی رہائش افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ان کی رہائش یہاں بنے چھوٹے چھوٹے ہٹ نما گھروں میں تھی۔ سیاہ ڈیٹسن کے ٹائر اپنی رفتار کو کم کرتے ہوئے بڑی سست روی سے ایک چھوٹے سے گھر کے آگے رکے تھے۔ گھر کا سبز لکڑی کا ایک پٹ والا دروازہ ان گنت مختلف رنگوں کے پھولوں کی بیلوں سے ڈھکا تھا۔ گھر کے بالکل سامنے رکنے کے بعد انل نے گاڑی کا شیشہ سست روی سے نیچے کیا اور آنکھوں کو سکوڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ نیلی اور سفید داڑھی دار آدھی آستینوں والی ٹی شرٹ کے ساتھ نیلی جینز زیب تن کیے، آنکھوں پر سیاہ گلاسز چڑھائے، وہ آج اپنے پیشہ ورانہ انداز سے کافی حد تک مختلف لگ رہا تھا۔ گاڑی سے نیچے اتر کر دروازے کے سامنے وہ چند سیکنڈ کے لیے پرسوچ نگاہوں کو دروازے پر گاڑے رکا اور پھر دیوار پر لگی گھنٹی پر ہاتھ رکھ دیا۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، اسے ابھی 3 منٹ انتظار کرنا پڑا تھا کہ دروازہ کھل گیا تھا۔ جیسیکا کی آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئیں۔ ہلکے گلابی رنگ کی ڈھیلی سی شرٹ کے نیچے سیاہ ٹراؤزر پہنے وہ نکھری نکھری اس حسین صبح کا حصہ لگ رہی تھی۔ بری آنکھیں حیرت سے سامنے کھڑے انل کو دیکھ کر پھیل گئی تھیں۔ آپ؟ حیرانگی سے وہ کبھی انل اور کبھی اس کی گاڑی کو دیکھ رہی تھی۔ جی میں۔ انل نے مسکرا کر سر ہلایا۔ کل رات وائن کو لیب ٹیسٹ میں دینے کے بعد وہ جیسیکا کو اس کے گھر تک چھوڑ گیا تھا۔ وہ رات 3 بجے اپنے گھر پہنچی تھی اور اب صبح 9 بجے انل پھر سے جیسیکا کے سامنے کھڑا تھا۔ آپ پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں میرے؟ رات گھر کیا ڈراپ کر دیا؟ صبح ہوتے ہی منہ اٹھائے چلے آئے۔ جیسیکا نخوت سے پیشانی پر بل ڈالے اس پر چڑھ دوڑی۔ ارے تھم تو لے میڈم، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں آپ پر لائن مارنے ہرگز نہیں آیا ہوں۔ انل کے جواب پر وہ جو تل ملائی کھڑی تھی غصے سے منہ کھلا۔ انل نے گڑبڑا کر بات سنبھالی۔ میرا مطلب ہے آپ بھول گئی ہیں کہ رات ہم جو وائن ٹیسٹ لیب میں دے کر آئے تھے، 10 بجے اس کی رپورٹ ملنی ہے، تو میرے خیال سے آپ کو ساتھ چلنا تھا۔ ہاں یاد آ گیا، رکو میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ انل کے تفصیل سے جواب دینے پر اس کے پیشانی کے بل کم ہوئے۔ جیسیکا کے تیار ہونے کی بات پر انل نے اس کے سراپے کو اوپر سے نیچے جانچتی نگاہوں سے دیکھا۔ مزید تیار ہونا ہے؟ مطلب؟ وہ چونک کر بویں اٹھائے پلٹی۔ انل بے ساختہ نکل جانے والے جملے پر سٹ پٹا کر سیدھا ہوا۔ میرے کہنے کا مطلب تھا ہم لیب ٹیسٹ رپورٹ لینے ہی تو جا رہے ہیں، آپ ٹھیک ہی تو ہیں؟ کندھے جھکائے اور سیاہ چشمہ اتار کر ایک دفعہ پھر سے اسے باغور دیکھا۔ گلابی شرٹ کا رنگ اس کی چمکتی گالوں پر اپنا عکس ڈالے ہوئے تھا۔ ایکسکیوز می، اپنے کام سے کام رکھیں، اور اگر آج اس وائن کی رپورٹ کلیئر نکلی تو یاد رکھنا میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں۔ چھوٹی سی آنکھیں مزید چوندی کیے وہ اسے خبردار کر رہی تھی۔ انل کے ماتھے پر ایک دم سے بل پڑے۔ میڈم کو ابھی تک یقین نہیں تھا، اور اگر میری بات سچ ہوئی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تڑکی با تڑکی جواب دیا۔ جیسیکا اس کے اس جواب پر بنچا گئی۔ نہ جان نہ پہچان، ہوش میں تو ہیں آپ؟ ہاں بالکل ہوش میں ہوں، بڑے روب سے کہا، لیکن اگلے ہی لمحے جیسیکا کے تیور دیکھ کر فوراً شرٹ کے کالر درست کرتے ہوئے بات کو سنبھالا۔ میرا مطلب تھا کہ وہ پھر آپ کی طرف میری ٹریٹ بنتی ہے نا؟ کس خوشی میں؟ جیسیکا نے سینے پر ہاتھ باندھے استہزائیہ پوچھا۔ آپ کی جان بچائی اس درندے سے، اس خوشی میں، بڑی دیدہ دلیری سے جواب دیا۔ جیسیکا نے طنزیہ لبوں کو اوپر چڑھائے اس کی طرف دیکھا اور زور سے کوئی جواب دیے بنا اس کے منہ پر دروازہ بند کیا۔ بدتمیز ہے یہ بھی، کم از کم انسان اندر ہی بٹھا لیتا ہے۔ چشمہ پھر سے آنکھوں پہ چڑھائے سیٹی بجاتے ہوئے ارد گرد دیکھا اور پھر کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ 10 منٹ بعد وہ
گھٹنوں تک آتی سرخ فراک پہنے اونچی پونی ٹیل کے ساتھ باہر آئی، ہلکا سا میک اپ اور کندھے سے لٹکتا بڑا لیدر بیگ۔ انل اس کے گاڑی تک پہنچنے کے لیے لمحوں میں ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ خوبصورت تھی، بیکری کی وردی میں سر پر ٹوپی لیے وہ بہت مختلف لگتی تھی، لیکن رات اور اب پہلی بار وہ اس کو اس حلیے میں دیکھ کر اس کی خوبصورتی کی دل میں داد دیے بنا نہ رہ سکا۔ جیسے ہی وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی انل ہوش میں واپس آیا۔ وہ چوئنگم چباتے ہوئے اسے چلنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ انل نے ہلکا سا مسکرا کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ بینسن ہاسپٹل کے اس گرم کمرے میں خاموشی کا راج تھا۔ جدید طبی آلات سے لیس کمرے میں جویریہ سفید چادر میں لپٹی بیڈ پر لیٹی تھی۔ اسے ہوش میں آئے آج دوسرا دن تھا، لیکن اب بھی نکاہت کے باعث نیم بے ہوشی میں تھی۔ ہسپتال کے ہلکے سبز رنگ کے گاؤن میں ملبوس وہ ان 3 دنوں میں ہی سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی۔ ناک پر اب بھی آکسیجن ماسک موجود تھا اور آنکھوں کی سوزش زدہ پپوٹوں پر موجود وینز نیلے رنگ کی ہو کر واضح تھیں۔ اس کے بیڈ کے قریب موجود کرسی پر بیٹھا وہ یک ٹک اس کے پس مردہ زردی مائل چہرے پر نگاہ جمائے ہوئے تھا۔ وہ دوران ملک زندگی میں پہلی دفعہ خوفزدہ ہوا تھا، بہت خوفزدہ۔ وہ 24 گھنٹے جس میں جویریہ زندگی اور موت کے درمیان جھول رہی تھی، وہ آنکھیں جھپکنا بھول گیا تھا۔ ایک خلش اور احساس جرم کو چھوڑ کر کچھ اور احساس بھی تھا جس نے دوران ملک کے مضبوط وجود کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ایسا احساس تھا جیسے شام کے اندھیرے وجود میں پھیل رہے ہوں، ایسی شام جس کی کبھی سحر نہیں ہوگی۔ اس کے وجود کا رواں رواں اللہ سے جویریہ کی زندگی مانگ رہا تھا اور پھر اللہ نے اس کی دعا سن لی۔ جویریہ کو ہوش آ گیا تھا۔ اس کو ہوش آنا تھا کہ اس کے دل کی دنیا یکسر بدل گئی۔ زندگی میں پہلی دفعہ وہ کسی لڑکی کے لیے وہ احساسات محسوس کر رہا تھا جو آج سے پہلے اس نے کبھی کسی کے لیے نہیں کیے تھے۔ بیڈ پر نحیف حالت میں لپٹی وہ عام سی شکل و صورت والی لڑکی اس کے دل کے قفل توڑ چکی تھی۔ دل کے آگے دڑا پتھر پاش پاش ہو چکا تھا۔ سیاہ ہڈ میں بکھرے سے بال اور تھکے سے چہرے کے ساتھ وہ کرسی کے بازوؤں پر کونی ٹکائے، ہاتھ کو لبوں پر دڑے، نگاہوں کو متواتر اس کے چہرے پر جمائے ہوئے تھا، جب اچانک جویریہ کی پلکوں میں ہونے والی جنبش پر وہ سرعت سے سیدھا ہوا۔ وہ آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوران اب کرسی سے اٹھ کر بیڈ کے قریب اس کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ وہ چند سیکنڈ پلکیں پھڑپھڑانے کے بعد اب آنکھیں کھول رہی تھی۔ دوران بے ساختہ امڑ آنے والی خوشی کے باعث مسکرایا۔ جویریہ نے آہستگی سے پلکیں نیم وار کیں۔ دھندلا سا منظر صاف ہونے لگا۔ اس پر جھکے دوران کا چہرہ واضح ہو گیا تھا۔ بے تاثر سیاہ بے رونق آنکھیں دوران کے لبوں پر موجود مسکراہٹ دیکھ رہی تھیں۔ کیسی ہو؟ آہستگی سے گمبھیر لہجے میں پوچھا گیا سوال اس کے حال کے بارے میں تھا۔ جویریہ کے چہرے پر یک دم سے رنگ لہرایا۔ دوران کے کمرے کے باہر آؤٹ ڈور کا وہ رخ پرور منظر ذہن کے پردوں کے ساتھ سر پیٹنے لگا۔ دوران کے کمرے سے نکل جانے کے بعد وہ کچھ دیر تو یوں ہی کھڑی اسے دیکھتی رہی تھی، پھر سردی کے بڑھتے احساس پر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ ننگے پاؤں اور کوئی بھی گرم چیز تن پر نہ ہونے کے باعث دانت بجنے لگے تھے۔ جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، اس کے چہرے کی رنگت سفید پڑ گئی۔ دروازہ لاک تھا۔ دوران کو کیا اتنا غصہ آ گیا تھا اس پہ کہ اسے باہر دھکا دے کر دروازہ لاک کر دیا۔ بے یقینی سے کتنی دیر وہ دروازے کے ہتھے کو جھٹکے دیتی رہی تھی۔ شیشے کے پار خالی کمرہ منہ چڑھا رہا تھا۔ پھر اچانک خیال آنے پر اس نے ہاتھ میں پکڑے فون کو کھولا۔ موبائل فون میں صرف انل کا نمبر تھا۔ دوران نے کہا تھا جو بھی ضرورت ہو، کچھ بھی چاہیے ہو، تم انل سے کہو گی۔ انل نے اسے اپنا نجی نمبر دیا تھا۔ وہ اپنے ساتھ ہمیشہ 2 فون رکھتا تھا، ایک فون دوران کے پی اے کی حیثیت سے جہاں وہ دوران کی تمام ڈیلز، میٹنگز اور ریکارڈز کو مینیج کرتا تھا، اور دوسرا نمبر بہت خاص لوگوں کے پاس تھا جس میں اس کے گھر والے اور دوران شامل تھا، اور اب جویریہ کو بھی اس نے وہی نمبر دیا تھا۔ بڑی امید سے اس نے انل کا نمبر ملایا تھا جس پر صرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ وہ سردی میں کانپتی بجتے دانتوں کے ساتھ بار بار انل کے نمبر پر فون کر رہی تھی، لیکن وہاں گھنٹی بجنے کی آواز کے علاوہ اور کوئی پیش رفت نہیں تھی۔ اچانک بادل زور سے گرجا اور طوفانی جکڑ جیسی ہوا نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ بے اختیار دیوار کو تھام کر سیدھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد تو جیسے قدرت اس پر ایک کے بعد دوسری مصیبت وار کر رہی تھی۔ تیز طوفانی بارش نے پل بھر میں اسے بھگو کر رکھ دیا۔ جسم کے اندر موجود خون جیسے جمنے لگا تھا۔ وہ بارش میں نچڑتی بار بار فون ملا رہی تھی۔ برآمدہ سامنے سے بالکل کھلا تھا جس کی لمبائی زیادہ اور چوڑائی بہت کم تھی۔ یہی وجہ تھی بارش کے جکڑے
برآمدے میں بآسانی پہنچ رہی تھیں۔ تیز بارش کے ساتھ طوفانی ہوا پتھروں کی طرح بارش کے قطروں کو اس کے وجود پر پھینک رہی تھی۔ وہ فون کو پھینک کر بے اختیار دونوں بازوؤں کے ذریعے چہرے کو ڈھانپتی، شیشے کے دروازے کے ساتھ چپک کر اچانک خیال آیا دوران گھر میں ہی ہوگا۔ اس خیال کا آنا تھا کہ وہ چیخ اٹھی، دوران دروازہ کھولیں۔ وہ بار بار اسے پکار رہی تھی۔ بجلی کی کڑک اور بارش کے شور میں اونچی سے اونچی چیخ بھی ایسے گل رہی تھی کہ بمشکل اس کے کانوں کو سنائی دے رہی تھی۔ وقت گزر رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس کے وجود اور ساتھ ساتھ اس کے حواس بھی جواب دے رہے تھے۔ نہ تو بارش تھم رہی تھی اور نہ دوران کمرے میں آ رہا تھا۔ وہ کہاں چلا گیا تھا؟ کوئی انسان اتنا پتھر دل کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اسے نہیں پتا کہ وہ مجھے یہاں بند کر چکا ہے اور بارش ہو رہی ہے؟ کپ کپاتے ہونٹ اب نیلے ہونے لگے تھے۔ کام کام کر جسم کا ہر حلیہ درد کرنے لگے تھے۔ آہستہ آہستہ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ اب سانسیں لینے میں دشواری ہونے لگی۔ وہ کھانس رہی تھی۔ پورا جسم ڈھیلا ہونے لگا تھا اور پھر ایک دم وہ زمین پر ڈہ گئی تھی، دروازے کے بالکل سامنے، مکمل بھیگی۔ وہ چٹ لیٹی تھی جب 3 گھنٹے بعد روزین کے کمرے میں آتے ہی نگاہ شیشے کے پار بجلی کی چمک کی وجہ سے اس کے وجود پر پڑی۔ دوران اکثر تیز بارش میں کافی ضرور پیتا تھا۔ روزین کچھ دیر تو انتظار کرتی رہی، لیکن پھر نیند کے غلبے کے باعث خود ہی کمرے میں آ گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے سونے کے بعد دوران کی کال آئے اور وہ اٹھا نہ سکے۔ وہ جب کمرے میں پہنچی، دروازہ مکمل نہ بند ہونے کی وجہ سے کچھ دیر دستک کے بعد اندر جھانکا اور پھر اس ہولناک منظر پر نگاہ پڑتے ہی وہ تیزی سے آؤٹ ڈور کی طرف بھاگی تھی۔ اسے اب وہ رات اپنی زندگی کی بھیانک راتوں میں سب سے بھیانک رات لگنے لگی تھی۔ یہ انسان کا المیہ ہے کہ ہر نئی آنے والی تکلیف اسے اپنی پچھلی تکلیفوں سے بڑی لگنے لگتی ہے۔ اس رات پل پل اکھڑتی سانسوں کے ساتھ وہ دوران کی سنگ دلی پر اپنی محبت کو آہستہ آہستہ اڈھیڑ رہی تھی۔ اب جب ہوش کی دنیا میں واپس آئی تو سب سے پہلے اسی کو سامنے دیکھ کر پورے وجود میں درد کی لہر اٹھی۔ وہ اس پر جھکا بڑی اپنائیت سے حال دریافت کر رہا تھا۔ جویریہ نے جواب دینے کی بجائے سختی سے گردن کو موڑ کر چہرے کا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ جویریہ کی بے رخی اور یہ نفرت بجا تھی۔ اس نے انجانے میں ہی صحیح لیکن اسے بہت بری سزا دی تھی، اور وہ بھی کس بات پہ کہ وہ قرآن پڑھنا چاہتی تھی۔ دوران نے آہستگی سے اس پر جھکا اپنا وجود سیدھا کیا۔ وہ اب بھی چہرے کا رخ موڑے ہوئے تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز تھی۔ دوران نے نگاہ دروازے کی طرف موڑی۔ فریڈ حشاش پشاش ڈاکٹری کے سفید کوٹ کو زیب تن کے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ جویریہ نے بھی چہرہ سیدھا کر لیا تھا۔ فریڈ اب مسکراتا ہوا جویریہ کے سر پر کھڑا تھا۔ ہیلو مسٹر ڈورانگ، کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ فریڈ نے گہری دوستانہ مسکراہٹ سجائے استفسار کیا۔ جویریہ نے ساکن پتلیوں کو گھمایا اور پھر چند سیکنڈ کے توقف کے بعد سر کو اس بات میں جنبش دی۔ اچھا، بہت اچھا۔ آپ ایک بہت ہی بہادر خاتون ہیں۔ اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتی تو شاید زندگی کی بازی ہار جاتی۔ فریڈ مسکراہٹ سجائے انگریزی زبان میں اس کی تعریف کر رہا تھا۔ جویریہ نے تھکے انداز میں آنکھیں موند لیں۔ نکاہت کے باعث وہ ابھی تک کچھ بھی بولنے کی ہمت نہیں جتا پا رہی تھی۔ دورانگ ان کو اگر 2 دن اور ہاسپٹل میں رہنے دے تو زیادہ بہتر تھا۔ وہ ابھی مکمل صحت یاب نہیں ہوئی ہیں۔ فریڈ اب سنجیدگی سے دوران کے ساتھ مخاطب تھا، جو مضطرب سا بار بار جویریہ کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اب فریڈ کے بلانے پر چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ نہیں، میں اسے یہ ساری سہولتیں گھر میں مہیا کر سکتا ہوں۔ یہاں سیکیورٹی کا مسئلہ ہے مجھے، اور میں ہر وقت یہاں نہیں ہو سکوں گا۔ سینے پر ہاتھ باندھے سنجیدگی سے جواب دیا۔ فریڈ نے گہری سانس لے کر سر اس بات میں ہلایا۔ اچھا چلو، جیسے تمہیں بہتر لگے۔ یہ چند معلومات فارم ہیں، ان کو پر کرو، میں ڈسچارج لیٹر لے کر آتا ہوں۔ فریڈ نے ہاتھ میں پکڑی فائل دوران کی طرف بڑھائی اور خود باہر نکل گیا۔ دوران نے ایک نگاہ پھر سے جویریہ پر ڈالی۔ وہ شاید دوبارہ سے سو چکی تھی۔ فائل کو تھامے وہ واپس اسی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کراچی رات کے 2 بجے ڈیفنس میں موجود یہ کوٹھی تاریکی میں ڈوبی تھی۔ وہ اسی کوٹھی کے اس بڑے خال نما کمرے میں پلنگ پر سو رہی تھی۔ وہ ہار گئی تھی۔ مریم اور جان کی محبت اور ان کی زندگی کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ لی تاؤ نامی شخص سے اس کی شادی اجتماعی شادی میں ہوئی تھی۔ یہ ایک گروہ تھا جس میں چین کے بہت سے لڑکوں نے کرسچن لڑکیوں سے شادی کی تھی۔ شادی کے بعد وہ ان سب لڑکیاں یہاں ڈیفنس میں ایک بنگلے میں لے آیا تھا۔ اس بنگلے میں یہاں کے مالک نے، جو اس گروہ کی سربراہی کر رہا تھا، تمام شادی شدہ جوڑوں کو 2 حال نما کمروں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک کمرے میں تمام لڑکے رہتے تھے اور دوسرے میں ساری لڑکیاں۔
وہ لی تاؤ کے ساتھ ابھی تک گوگل ٹرانسلیٹر پر بات کرتی تھی، جبکہ ان کی یہاں چائنیز زبان سکھانے کی کلاس بھی ہو رہی تھی۔ آج سے یہاں ایک ہفتہ ہو چکا تھا، سب ٹھیک تھا اور حسب منشا تھا۔ لی تاؤ اس سے بہت کم بات کرتا تھا اور وہ خود بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ اس سے بات نہ کرے۔ کچھ شادی شدہ جوڑے آپس میں بہت گل مل گئے تھے، لیکن اس کی اور لی تاؤ کی ہنوز وہی دوری قائم تھی۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی سوئی تھی جب فون کی گھنٹی کے باعث آنکھ کھلی۔ فون پر نمبر دیکھے بنا اس نے کال اٹھائی اور فون کان کو لگایا۔ ہیلو جوئے، میری بات سنو۔ ہینا کی بکھلائی سی آواز اتری۔ نیند سے بوجھل ذہن ہینا کی آواز کو پہچاننے کے بعد اب اس کی گھبراہٹ زدہ ابھرتی آواز پر کچھ حواسوں میں آ رہا تھا۔ فون کو کان سے ہٹا کر سامنے کیا، آنکھوں کو چوندی کیے اسکرین پر نگاہ ڈالی۔ مدھم سی روشنی چمکتی اسکرین کے دائیں کونے میں رات کے 2 بجے کا وقت دکھائی دیا۔ اس وقت خود ساختہ سرگوشی تھی۔ ہینا فون کے دوسری طرف مسلسل اس سے کچھ کہہ رہی تھی۔ اس نے بویں اکٹھی کیے پیشانی پر بل ڈالے ہینا کی بات پر غور کرتے ہوئے خود پر اوڑھا کمبل ایک طرف کیا لیا۔ بائیں کروٹ بے خبر سو رہی تھی۔ وہ اس کے گروہ کی ہی لڑکی تھی جس سے اس کی اچھی بات چیت ہو گئی تھی۔ ہینا اس وقت خیریت ہے؟ اتنا گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ نیند سے بوجھل لہجے میں اس سے تابڑتوڑ سوال پوچھ ڈالے تھے۔ جوئے سوال مت کرو، میرے پاس وقت نہیں، خاموشی سے سنو میری بات۔ وہ اٹھ جائے گا اور فون چھین لے گا۔ فون کے دوسری طرف سے آواز ابھری۔ ہینا کا نہ صرف لہجہ گھبراہٹ لیے ہوئے تھا بلکہ اس کی پھولی سانس وہ بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ فون سے بمشکل وہ اس کی گھبرائی اور گھٹی آواز سن پا رہی تھی۔ اپنے خواص بحال کرنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ اب بیڈ سے نیچے اتر چکی تھی۔ ٹھنڈے فرش پر ننگے پاؤں رکھتے ہی جسم میں ٹھٹرتی سی لہر دوڑ گئی۔ چور سی نگاہ چاروں طرف دہرائی۔ ہر لڑکی بے خبر سو رہی تھی۔ ہینا کو کیا ہوا تھا رات کے اس وقت اس نے فون کیوں کیا تھا اور آج ہی تو بات ہوئی تھی اس سے۔ ذہن نہ صرف خواصوں میں آ رہا تھا بلکہ آج دوپہر کو اس سے ہوئی بات بھی دہرا رہا تھا۔ جوئے تم بھاگ جاؤ یہاں سے، خود کو بچا لو پلیز، یہاں مت آنا۔ شام کو جو کچھ میں نے کہا تھا سب جھوٹ تھا، وہ میرے سر پر کھڑا تھا۔ ہینا کی گھٹی سی گھبرائی آواز فون سے ابھر رہی تھی۔ وہ یہ سب کیا کہہ رہی تھی؟ دوپہر کو جب بات ہوئی تھی وہ بہت خوش تھی۔ جوئے کی پیشانی پر نہ سمجھی کے شکن نمودار ہوئے۔ ہینا کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مجھے کھل کر بتاؤ پلیز، اسی نہ سمجھی میں اس سے سوال کیا۔ شش، آہستہ بات کرو جوئے، یہاں کچھ بھی ویسا نہیں جیسا تمہیں لگتا ہے، جیسا مجھے لگتا تھا۔ میں یہاں ایک کمرے میں قید رہتی ہوں۔ وہ ہر شام کچھ مردوں کو لے کر آتا ہے اور مجھے جسم فروشی پر مجبور کرتا ہے۔ تم بھاگ جاؤ یہاں سے، کم شکل لڑکیوں کے جسم کے حصے کاٹ کے بیچ دیتے ہیں یہ لوگ۔ ہینا نے پھولی ہوئی سانس میں بات مکمل کی تھی۔ ہینا کی بات پر اس کی پوری آنکھیں کھل گئی تھیں۔ جہاں ذہن پوری رفتار سے دوڑنے لگا تھا وہاں ہاتھ کانپ گئے تھے۔ یہ وہ کس قسم کی بات کر رہی تھی اور کیوں کر رہی تھی؟ ہینا، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میری تو کل روانگی ہے۔ لڑکھڑاتی آواز اور لرزتے ہاتھوں سے موبائل کو سنبھالتے ہوئے وضاحت دی، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ہیلو ہینا، ہیلو۔ اس طرح بھی کیفیت میں بار بار ہیلو کہتی اب وہ لب کچل رہی تھی۔ فون کو کان سے ہٹا کر اسکرین کو دیکھا، دوسری طرف سے کال منقطع ہو چکی تھی۔ وہ ساکن سی بویں سکیڑے ہینا کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیورلی ہلز میں ایک اور حسین شام اپنے اختتام کو تھی۔ جیسیکا بیکری کی سرخ اور سفید ڈبیوں والی وردی میں ملبوس، سفید نیپکن اور ٹوپی پہنے بڑی احتیاط سے کیک کو اٹھا رہی تھی۔ شکریہ کہنے کی عادت نہیں ہے کیا آپ کو؟ انل کی آواز پر وہ رخ موڑ کر کاؤنٹر کی طرف مڑی۔ انل بشاشت سے مسکراتا کاؤنٹر پر کونی ٹکائے ہوئے تھا۔ اس دن وائن کی رپورٹ میں بے ہوشی کی دوا کے ملے ہونے کی تصدیق ہو گئی تھی۔ اس دن تو وہ اس خبر پر اتنی ششد ہوئی تھی کہ انل کو لیب میں ہی چھوڑے وہاں سے آ گئی تھی۔ آج دوسرے دن ہی جناب بیکری میں موجود تھے۔ میں یہاں کام کرتی ہوں، اس کا کیسے پتہ چلا تمہیں؟ انل کی بات کا جواب دینے کے بجائے وہ بویں اکٹھی کیے خود سوال کر بیٹھی تھی۔ انل ایک لمحے کے لیے سٹپٹا گیا، کیونکہ اس پر خاص نظر رکھنے کا دوران نے اسے کہا تھا، کیونکہ دوران چاہتا تھا وہ لڑکا دوبارہ سے جیسیکا سے نہ ملے۔ جیسیکا کے سوال پر بمشکل اس نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پایا۔ میں نے کب کہا کہ مجھے پتا تھا آپ یہاں کام کرتی ہیں؟ میں تو یہاں سے گزر رہا تھا، آپ کو دیکھا اور سوچا اپنا شکریہ تو وصول کر لوں۔ شکریہ، جیسیکا نے سنجیدگی سے کہا اور کیک کو ڈبے میں رکھ کر پیک کرنے لگی۔ یہ شکریہ تو نہیں، احسان لگا مجھے، انل نے ڈیٹ پن سے کہا۔ وہ مصروف نگاہیں جھکائے ہوئے تھی، گھور کر انل کی طرف دیکھا۔
میرے خیال میں شکریہ یہی ہوتا ہے، چڑھ کر جواب دیا۔ بہت غلط انداز۔ چلے خیر، شکریہ کہنا نہیں آتا تو ایک کپ کافی پلا کر آپ میرے احسان کا بدلہ اتار سکتی ہیں۔ بڑا بے تکلفی والا انداز تھا۔ کیا تم سنجیدہ ہو؟ جیسیکا نے حیرت سے اس کے مسکراتے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ کاؤنٹر پر کونی ٹکائے پرسکون کھڑا تھا۔ بہت زیادہ، لبوں کو آپس میں ملائے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ سیاہ کوٹ پینٹ، گلے میں جھولتی گرے ٹائی، وہ شاید اپنی جاب سے واپسی پر سیدھا ادھر آ گیا تھا۔ جیسیکا نے پرسوچ نگاہوں سے اس کے سراپے کو جانچا۔ ٹھیک ہے، سامنے کیفے میں تشریف رکھو، میں کافی بھجوا دیتی ہوں، سنجیدگی سے کہتے ہوئے پیک شدہ کیک کو کاؤنٹر پر ایک طرف رکھا۔ تم بالکل غلط سمجھی ہو، میں صرف کافی پینے نہیں بلکہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر کافی پینے آیا ہوں۔ انل نے مسکراہٹ کو مزید گہرا کیا۔ وہ کاؤنٹر پر رکھی کونی کے بل اس کی طرف پلٹی۔ گلابی چہرہ ہلکا سا سرخ ہوا۔ جی؟ حیرت سے بمیں اٹھائیں۔ انل فوراً سیدھا ہوا۔ دیکھیں نا، شکریہ ادا تمہیں کرنا ہے تو کافی پیتے ہوئے ساتھ بھی تمہارا ہونا چاہیے، نہ کہ خالی کرسی کا۔ کندھے اچکائے اپنی فرمائش کی وضاحت دی۔ جیسیکا نے کچھ دیر گور کر اس کے پراعتماد چہرے کی طرف دیکھا، پھر ضبط سے گہری سانس باہر انڈیلی۔ ٹھیک ہے، تم ایسے میری جان نہیں چھوڑنے والے تو چلنا ہی پڑے گا، کیفیٹیریا چلو۔ ایک آخری شرط، کافی کہیں اور سے پیتے ہیں، یہاں اس بیکری کی مجھے پسند نہیں۔ جیسیکا نے حیرت سے اسے ناک چڑھاتے ہوئے دیکھا، پھر غصے سے منہ میں کچھ بڑبڑاتی ناک پھلائے مینیجنگ روم کی طرف بڑھ گئی، اور وہ بمشکل اپنے قہقہے پر قابو پا سکا۔ دوران نے یہ کس کام پر لگا دیا تھا اسے؟ لڑکیوں کے ساتھ یوں فلرٹ کرنا اس کے بس کا کام نہیں تھا، لیکن دوران کے ساتھ رہتے ہوئے اتنی اداکاری تو وہ سیکھ ہی چکا تھا۔ ایک نگاہ گھڑی پر ڈالی اور پھر لب بھینچے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے مینیجنگ روم کے بند دروازے کی طرف دیکھا۔ چند منٹ بعد ہی وہ لانگ نیلے کوٹ میں ملبوس باہر نکلی۔ غصے سے گھورتی ہوئی وہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہاروی پیشانی پر شکن سجائے صوفے کی پشت کو چھوڑ کر ایک جھٹکے سے آگے ہوا۔ وہ اپنے سامنے لگے سیاہ صوفے پر موجود برخان سے مخاطب تھا، جو سر جھکائے میرون لیدر جیکٹ کے نیچے سیاہ جین زیب تن کیے ہوئے تھا۔ شکل و صورت اور کٹ کھاٹ میں وہ اسفنت ملک کی پرچھائی تھا۔ اداکاری میں تو بس وہ دوران کی شہرت کی دیکھا دیکھی اچھی شکل کے بل بوتے پر گھس آیا تھا، جبکہ ٹیلنٹ کے نام پر اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تمہیں اتنا بڑا پروجیکٹ ہاتھ میں کر کے دیا، بھاری بھرکم ایڈوانس دلوایا، اور تم ہمارا اتنا سا کام بھی نہیں کر سکے۔ ہاروی کے لہجے میں تلخی اور طنز دونوں شامل تھے۔ برہان نے جھکا سر اوپر اٹھایا اور باری باری ہاروی اور بروس کی طرف دیکھا۔ انہوں نے بروس کو اسٹیفن کے میگا پروجیکٹ فلم میں لیڈ رول دلوا کر بآسانی خرید لیا تھا، لیکن برہان تھا کہ ابھی تک جویریہ کو ان تک پہنچانے کے بارے میں کوئی پیش رفت نہیں کر سکا تھا۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہ اتنا آسان ہے؟ میں دورانگ ولاس کی ہر خبر تو دے رہا ہوں، وہ ہاسپٹل میں تھی، بہت اچھا موقع تھا، جو کرنا تھا کر لیتے۔ کندھا اچکاتا وہ پھر سے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ وہ اس وقت بروس کے گھر میں ان دونوں کے ساتھ خفیہ ملاقات کے لیے آیا تھا۔ تم لوگوں نے خود سستی دکھائی، اچھا خاصا ہسپتال کی انتظامیہ کو ہم خرید سکتے تھے، اسے وہیں سے اٹھوا لیتے تھے۔ برہان نے جیکٹ کے کالر کو زور سے جھٹکا دیا۔ بروس نے اس کی بات پر زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ ہم نے کوئی سستی نہیں دکھائی تھی، اسی دن شیون سے کہہ کر کچھ گنڈے بلوا بھی لیے تھے، لیکن دورانگ دوسرے دن ہی اس لڑکی کو ڈسچارج کروا کے گھر لے گیا۔ ہمیں تھا کہ وہ اتنی زیادہ بیمار ہے تو کم از کم 1-2 ہفتے ہسپتال میں رہے گی۔ وہ تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ہسپتال والا پلان ناکام رہا، اب آگے کی سوچو کیا کرنا ہے، چاہے کام تسلی سے ہو، لیکن بنا شک لڑکی کو قابو کرنا ہے۔ ہاروی نے ہاتھ کو ہوا میں لہراتے ہوئے دونوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، آنکھوں کو چوندی کیے بات مکمل کی۔ دیکھو، میں تم دونوں کو صاف صاف بتا دوں کہ میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، دوران کی سیکیورٹی بہت سخت ہے، مجھے بھی مکمل جانچ کے انتظامات سے گزر کر گھر میں داخل ہونے دیا جاتا ہے۔ برہان ان کو اپنی پریشانی سے آگاہ کر رہا تھا۔ لالچ میں آ کر ان کا ساتھ دینے کی حامی تو بڑھ چکا تھا، لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہا تھا۔ دوران کے کمرے کے باہر کیمرے نصب ہیں، پہلے پھر بھی وہ لڑکی باہر آ جاتی تھی اور میں اس سے دوستی بھی بڑھا رہا تھا، لیکن اب تو وہ بیمار ہے، باہر آنے کا بھی کوئی چانس نہیں، روزین اور نرس کے علاوہ کوئی کمرے میں نہیں جا سکتا ہے۔ برہان کی بات پر بروس نے پرسوچ انداز میں ٹھوڑی سے ہلائی، پھر ایک دم سے صوفے کی پشت چھوڑے رازدانہ آگے ہوا۔ اگر ہم ایسا کریں کہ کسی اور کو بھی تمہاری مدد کے لیے گھر میں داخل کر دیں، ایسا کون ہو سکتا ہے؟ دوران کی اجازت کے بنا کوئی بھی گھر میں اپنا ذاتی ملازم تک نہیں رکھ سکتا۔ وہ ملازم نہیں ہوگا تو پھر کون؟ برہان نے حیرت سے سوال کیا۔
ब्रूस मायनी हेज में मुस्कुराया। तुम्हारी बीवी? क्या? बुरहान उछलकर सीधा हुआ। हार्वी की हैरत भी से कम नहीं थी। बस ब्रूस था जो पुरसकून था। हाँ, तुम्हारी शादी करवा देते हैं, पुरसोच लहजे में इस हैरत पर जवाब दिया और इस बात में सर हिलाते हुए हार्वी की तरफ देखा, जो अब भी शायद इस बात पर गौर कर रहा था। वेट, बुरहान ने दोनों को यूं मुत्तफिक होते देखकर बाजू ऊपर उठाए। मैं ऐसे अचानक कैसे किसी लड़की के साथ शादी कर लूँगा? दुरान को शक हो सकता है। तो दुरान ने भी तो अचानक शादी की है, ब्रूस ने फौरन जवाब दिया। इसने अपनी शादी की बहुत बड़ी कहानी डाली है। बुरहान ने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए दोनों की तरफ देखा, जो इसे इस्तेमाल करते हुए किसी भी हद तक जा रहे थे। इसने कहानी डाली है तो हम कहानी बना देते हैं। हार्वी ने पहली बार गुफ्तगू में न सिर्फ हिस्सा डाला, बल्कि इसकी बात से साफ जाहिर हो गया कि वो भी ब्रूस के इस प्लान पर मुत्तफिक है। बुरहान ने बेचारगी से दोनों की तरफ देखा। लड़की हम तुम्हें देंगे, बस तुम्हें इसे झूठी शादी करनी है। और जब हमारी वो लड़की एक दफ़ा घर में दाखिल हो गई तो फिर तुम सब काम इस पर छोड़ देना, ब्रूस ने पुरजोश लहजे में कहा। अब हार्वी और ब्रूस के चेहरे चमक रहे थे, जबकि वो परेशानी से माथे को उंगलियों से सहला रहा था। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करने के लिए। शुक्रिया।